الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج جو ہے سورہ کافرون کی مختصر تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کا شان نزول، یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔ سورہ کافرون جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، سورہ کافرون جو ہے مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، اور پھر جو ہے اس کا شان نزول بیان کرنا اصل مقصود ہے۔ شان نزول کس پس منظر کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، کیا واقعہ بنا تو یہ سورت نازل ہوئی۔ ہر سورت کے لیے، ہر آیت کے لیے پس منظر کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ آیتیں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہے جو کچھ پس منظر کے اندر داخل ہوتی ہے، تو اسی کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ایک حدیث کے اندر جو ہے فرمایا گیا ہے کہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، حارث بن قیس، سہمی، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، امیہ بن خلف، یہ سارے بڑے بڑے جو ہے سردار تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان جو ہے کشمکش چل رہی ہے، اور جو ہے روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ کا مار کھا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے 1 سال ہمارے معبود کی عبادت کیجئے اور ہم آپ کے معبود کی 1 سال عبادت کریں، تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، یہ کشمکش ختم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو ہے کفار قریش واپس آئے اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے معبود کی عبادت مت کریں، چلو مانا، لیکن کم از کم آپ ہمارے معبود کو برا بھلا تو نہ کہیں۔ ہمارے معبود کو جو آپ برا بھلا کہتے ہیں، اس معبود کو برا بھلا تو نہ کہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزبان حال کہ میں رب کی طرف سے حکیم بنا کر، ڈاکٹر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قل فرمایا، اسی لیے قل آپ فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ قل آپ فرما دیجئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ 40 سال کی عمر میں نے آپ کے درمیان گزاری، آپ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اب جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ آپ لوگ اگر میرے اوپر زیادتی کرتے ہو، میرے اوپر ظلم کرتے ہو، تو یہ صریح ظلم ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر آپ ہمارے معبود کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم جو ہے، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا سب سے بڑا مالدار بنا دیں گے۔ آپ کو اگر کوئی حسین بیوی کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو عرب کی سب سے حسین عورت لا کر دیں گے، اور اگر آپ کو سرداری، بادشاہت مطلوب ہے تو ہم آپ کو ہمارا سردار بنائیں گے، ہمارا بادشاہ بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو میں نے پہلے بیان کیا۔ جب یہ بات بھی نہ ہو سکی تو پھر انہوں نے کہا ایک کام کیجئے کہ بھئی آپ جب اپنے معبود کی عبادت کرنے کے لیے کعبہ کے اندر آتے ہو تو کبھی کبھی ہمارے معبودوں کو بھی ہاتھ لگا لیجئے، کبھی کبھی اس کو بھی بوسہ دے دیجئے۔ ان تمام کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرما دی۔ ان تمام کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرما دی، سورہ کافرون۔ اس نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافرو، آپ فرما دیجئے
اے کافرو، یہاں پہ وہی حکمت ہے کہ بھئی یہ کہنے والا میں نہیں ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ اور بیمار کو بیمار نہ کہنا، بیمار کو بیمار نہ کہنا، یہ بھی اس کے اوپر ظلم ہے۔ اس لیے آپ جو ہے آپ لوگ حق کا انکار کرنے والے ہیں، کفار قریش کو فرما رہے کہ آپ حق کا انکار کرنے والے ہیں، آپ جو ہے حق بات سے منہ چھپانے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کافرون، منہ پر فرمایا، کیا فرمایا؟ کھلے عام بتایا، کعبہ کے اندر اعلان کیا اور بتا دیا کہ آپ کون ہو؟ کافر ہو، آپ حق بات کو جھٹلانے والے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کافر ہو۔ پھر فرمایا لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور تم عبادت نہیں کرتے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت نہیں کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ آگے تفسیر میں بیان کرتا ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم عبادت نہیں کرتے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب بتانا یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مرتبہ کیوں بتایا، دو مرتبہ ایک لفظ کیوں لائے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب التفسیر کے اندر، بخاری کے اندر، کہ بھائی جو پہلی دو آیتیں ہیں وہ حال کے زمانے کے لیے، یعنی کہ میں عبادت نہیں کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ حال کے زمانے کے لیے۔ پھر اور تم عبادت نہیں کرتے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ حال کے لیے۔ اب آئندہ زمانے کے لیے بھی بتا رہے ہیں، تاکید کے لیے بتا دیا کہ اور نہ آئندہ مجھ سے یہ امید کرنا، اور نہ آئندہ مجھ سے یہ امید کرنا کہ میں عبادت کروں اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ آئندہ تم اس چیز کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آئندہ کی بھی خبر دے دی۔ تو فرمایا کہ یہ ان کافروں کے لیے ہے جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ان کافروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ ان لوگوں کی، آپ جو ہے میرے خالق حقیقی، مالک حقیقی کی عبادت کبھی نہیں کرو گے، تم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور پھر دوسرا مطلب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بیان فرمایا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو ما ہے لا اعبد ما تعبدون، تو ما موصولہ ہے۔ اب موصولہ ہوگا، موصولہ کس کو کہتے ہیں وہ سب بات کی بات ہے، بس ترجمہ میں آپ کو بتا دوں ترجمے میں کیا فرق آئے گا۔ تو ترجمے میں یہ فرق آئے گا کہ ماں، جب ماں کا معنی موصولہ لیا جائے گا تو پہلی مرتبہ ماں کا ترجمہ وہی ہوگا جو پہلے بیان ہوا، لیکن اگر پھر فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جو بتایا ماں، دوسری مرتبہ جب آیا تو اس کا ترجمہ ماں مصدریہ ہوگا۔ اس کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ ماں مصدریہ۔ تو ماں مصدریہ کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تمہارے جیسی عبادت میں نہیں کرتا، تمہارے جیسی عبادت میں نہیں کرتا، اور میرے جیسی عبادت تم نہیں کرتے۔ یہ ترجمہ ہو گیا مصدریہ کا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دو مرتبہ لانے کا مقصد جو ہے تاکید ہے۔ پہلے حال اور مستقبل کا معنی ہوا، پھر جو ہے مصدریہ اور موصولہ کا معنی ہوا، اب کیا بیان فرما رہے ہو کہ تاکید ہے۔ جیسے تاکید کے طور کے اوپر اپنے کہتے ہیں نا کہ بھئی میں نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا، اپنے کیا دو مرتبہ لائے نا، تو دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے لیے بیان فرمایا۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کریں گے، مطلب نہیں کریں گے۔ آپ اس چیز کی بالکل بھی امید مت رکھو، چونکہ یہ بار بار آ رہے تھے اور ان کو امید ہو گئی تھی، ایک تمنا ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کچھ درجے کے اندر نرمی فرمائیں گے، کچھ نہ کچھ درجے کے اندر تخفیف فرمائیں گے، لیکن ان کو نا امید کر دیا گیا کہ نہ ابھی ایسا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ پھر ہے جو ہے لکم دینکم ولی دین، تو فرماتے ہیں کہ یہاں جو دین ہے، یہ دین بدلے کے معنی میں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان القرآن کے اندر اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ بدلے کے معنی میں کیا ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور میرے لیے میرے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب جو ہے اور بہت ساری تفسیر باقی ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دعا پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔